ہی کی ملکیت ہے، اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ وہ تم کو ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ رات اور دن میں جو بھی سکونت پذیر ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں اور یہ کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس دن عذاب دور کر دیا گیا تو بے شک اس پر اللہ نے بہت رحم فرمایا اور یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ اور اے مخاطب، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، اور وہ بہت حکمت والا بہت خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم ضرور یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہیے کہ وہ صرف ایک مستحق عبادت ہے، اور بے شک میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، مارننگ شو روشنی ود جنید اقبال کے ساتھ ایک بار پھر اس مارننگ شو کی باقاعدگی سے ابتدا ہو چکی۔ بات یہ ہے کہ ایک نئی صبح کا آغاز تو انسان کرتا ہے اور اسے کرنا ہی ہوتا ہے۔ سورج نے جب نکلنا ہے تو سورج نے نکلنا ہے، اپنی کرنوں کو پھیلانا ہے تو اس نے پھیلانا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل ہونا ہے تو ناظرین ہونا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کمال تو یہ ہے کہ ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نئی سوچ دے کر جائے، ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نئی لگن دے کے جائے، ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نیا نظریہ دے کر جائے، ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نئی زندگی دے کر جائے، ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نئی ترنگ دے کے جائے، ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نئی امنگ دے کر جائے، ابھرنے والا ایک نیا سورج ایک نئی سوچ دے کر جائے۔ اور وہ سوچ ناظرین آج ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ آج سے ایک باقاعدہ کانٹیسٹ کا کہہ لیں، کمپٹیشن کا کہہ لیں، مقابلے کا کہہ لیں، آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سے یہ کہا گیا، بہت سی آپ کی ای میلز اور خطوط آئے کہ جی ہم باقاعدہ ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے کوئی باقاعدہ سیگمنٹ کا اس میں آغاز کریں، تو ہم نے سیگمنٹ تو نہیں رکھا، البتہ ایک کوشچن ہم روز اب آپ کو دیا کریں گے، اور طریقہ یہ ہوگا کہ وہ کوشچن میں اناؤنس کروں گا، اسکرین پہ وہ کوشچن آپ کے سامنے نمایاں ہوگا، ہسٹری آف اسلام سے متعلق ہوگا۔ ڈیلی آپ ہمیں ایس ایم ایس کریں گے، ایس ایم ایس کے ذریعے اپنے جواب کا جو ہے وہ اظہار کریں گے، جس کے پہلی صحیح انٹری ہوگی، یعنی پہلے صحیح جواب پہنچے گا ایس ایم ایس کے تھرو، وہی مستحق تحفہ پائے گا یا مستحق انعام قرار پائے گا، اور وہ ایک گفٹ ہیمپر کی صورت میں اسے دیا جائے گا۔ تو یاد رہے ناظرین، سوال جو ہے وہ کچھ اس طرح کا آج اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ پہلا آپشن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ پہلا آپشن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرا آپشن ہے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تیسرا آپشن ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب یاد رہے ناظرین، آپ ہمیں روشنی لکھتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، میسج ٹائپ کرتے ہیں، اپنا نام جگہ کا نام 4646 پہ ہمیں سینڈ کرتے ہیں، یہی ایس ایم ایس کا جو ایڈریس ہے یہی یوز ہوگا اس سوال کے اندر بھی۔ آپ اپنے جو تاثرات کا اظہار اس پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں اسی ایڈریس پہ کریں گے، یعنی اسی انداز سے ایس ایم ایس لکھیں گے۔ ایون اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ اسی ایڈریس پہ ہمیں
لکھ کے بھیجیں گے، اور وقت جو ہے وہ 11:30 بجے تک، یعنی دن 11:30 بجے تک جتنی انٹریز ہمارے پاس آئیں گی ہم صرف اسی کو کاؤنٹ کریں گے اور اسی کو مقابلے میں شریک کریں گے، اور کل انشاءاللہ جیتنے والے کا اناؤنس کریں گے ہم نام، اور ساتھ ساتھ ان کو گفٹ ہیمپر سے بھی نوازیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ، آپ کی کالز کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، گفتگو ہوگی، آپ کی کالز بھی شامل ہوں گی۔ روشنی لکھیں گے، اسپیس دیں گے، میسج ٹائپ کریں گے، اپنا نام جگہ کا نام 4646 پہ میسج سینڈ کریں گے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔